جن دو بڑی شخصیتوں کو پاکستان کا پورا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا دہشت گرد فسادی ثابت کرنے پہ لگا ہوا تھا، ان کے جنازے کتنے تھے اور اس شخص کا جنازہ کتنا تھا جس کو پاکستان کا میڈیا اور پوری دنیا کا میڈیا ایک ہیرو بنا کر پیش کر رہا تھا، تو لوگوں نے کتنی شرکت کی۔ اگر پھر بھی آپ لوگ نہیں سوچو گے کہ حق پہ کون ہے، ایک دن ارشد نے عمران کے خلاف ایک لفظ نکالنا تھا اور آپ لوگوں نے اس کی ماں، بہن، بیٹی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا، اس کا وہ حشر کر دیں کہ جو دنیا دیکھتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کا نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی۔ کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بڑا جنازہ تھا۔ لیکن اس جنازے سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹر ایسے گراؤنڈ میں بھی کہہ رہے تھے اور کچھ اپنے سوشل میڈیا میں چیلنج کر رہے تھے، اپنے پی ٹی آئی کے سپورٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اتنی شرکت کرنی ہے کہ ممتاز حسین قادری کے جنازے سے بڑا جنازہ ہونا چاہیے۔ ایک سحر شنواری نامی ایک لڑکی ہے، ویریفائی اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میرے انصافی بھائیوں، شہید اگگوئی ارشد شریف کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگ ہونے چاہیے کہ ممتاز قادری کے جنازے کا ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ آپ نے دکھانا ہے کہ پوری قوم سچ کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے فرزند وطن کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین بات اس کے اوپر کرتے ہیں کہ جو ارشد شریف تھا نا، ایز اے مسلمان، جیسے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے ہم کو دکھ ہوتا ہے، ایسا مجھے کم از کم مجھے بھی ایسا دکھ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جتنے بھی گناہ ہیں، اس کی کوتاہیاں معاف کرے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نام لیا تھا، کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ممتاز حسین قادری کے جنازے کا ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کا بھی ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے۔ تو اب تینوں جنازے تو یوتھیوں کے سامنے آ گئے، اور جو عقل مند، باشعور، ذی شعور جو یوتھیا ہوگا، جو فری مائنڈ ہو کے عمران خان کی محبت میں ان کا سر کے اوپر، جو ان کے دماغ کے اوپر ایک اثر آئے نا، اس سے نکل کے سوچے گا تو دیکھے گا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوگی کہ یار میں کتنا بے وقوف ہوں کہ میں ان پی ٹی آئی والوں کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیسے ناظرین میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین یہ بات میں نے کیسے کی ہے کہ ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اب یہ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنے آدمی ہونے چاہیے کہ ممتاز حسین قادری کے جنازے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ وہ ریکارڈ تو دور کی بات، اس کا 10واں حصہ بھی یہ لوگ نہیں تھے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم خوش نہیں ہیں، بڑا جنازہ تھا، صحافیوں میں، تاریخ میں بڑا جنازہ تھا، یہ بات نہیں تھی۔ لیکن جو یہ مقابلہ کر رہے تھے نا، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوبنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ارشد شریف کے جو موت ہے، یعنی کہ پاکستان کا ٹوٹل میڈیا، وہ بھی صحافی کے جو شدید قسم کے ارشد شریف کے خلاف تھے، پورا پاکستان کا میڈیا تشہیر کر رہا تھا ارشد شریف کی، تعریفوں پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ اتنا سچا تھا، وہ اتنا ایماندار تھا، حق کے لیے اس نے جان دی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے بچے دکھا رہے ہیں، اس کی ماں دکھا رہے ہیں، سب کچھ اس کے لیے پورا میڈیا تشہیر کر رہا تھا۔ اور اس کا جنازہ کتنا ہے؟ اور دوسری طرف ممتاز حسین قادری شہید کا پورا یہی میڈیا جو اس کی تعریف کر رہا تھا، اس کی تعریف کے پل باندھ رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعریف کے قابل ہے یا نہیں ہے، میں اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور ممتاز حسین قادری کو پاکستان کا میڈیا، پورا انٹرنیشنل میڈیا، اس کے ساتھ بھی انٹرنیشنل میڈیا تھا، ممتاز حسین قادری کے ساتھ بھی انٹرنیشنل میڈیا تھا، اس کے ساتھ بھی پورا پاکستان کا میڈیا تھا، لیکن وہ اس کی برائیاں کر رہے تھے، اس کو دہشت گرد ثابت کر رہے تھے، اس کو قاتل ثابت کر رہے تھے، اس کو اپنی ڈیوٹی میں کا ناجائز فائدہ اس نے اٹھایا تھا، اس کو ایک یعنی کہ فسادی ثابت کر رہے تھے۔ اور پورا کرنے کے باوجود بھی یعنی کہ میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا سے لوگ نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نفرت کرتا ہے نا کہ یہ گدے کو گھوڑا بنا کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور گھوڑے کو گدھا بنا کے کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو جھوٹ بتاتے ہیں، یہ جھوٹا کسی آدمی کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے
3-4 دن بڑی تعریفیں کرنے کے باوجود بھی ممتاز حسین قادری کا 10واں حصہ کا جنازہ بھی، 10واں تو دور کی بات، 5 حصے بھی آدمی اکٹھے نہیں کر سکے. اور ممتاز حسین قادری کا جو جنازہ تھا، پورا پاکستان کا میڈیا، پورا انٹرنیشنل میڈیا، پورے پاکستان کے صحافی ہو گئے، جتنی بھی سیاستدان ہو گئے، اس کو دہشت گرد ثابت کر رہے تھے. اس کے باوجود بھی اس کا کتنا بڑا جنازہ تھا. باقی جو بات رہ گئی خادم حسین رضوی صاحب کی، اس کی اپنی زندگی میں جب نے اس نے ممتاز حسین قادری کے جنازے کے بعد اس نے تحریک شروع کی، اس نے ایک سیاسی جماعت بنائی. اس سیاسی جماعت کو پورا پاکستان کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، پاکستان کی پوری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس کو فسادی ثابت کیا، انتہا پسند ثابت کیا، یعنی کہ لوٹ مار کرنے والا، یعنی کہ پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے والا، دین کے نام پہ سیاست کرنے والا. سب کچھ ثابت کرنے کے باوجود بھی اس کے جنازے کا 2% بھی جو ارشد شریف ہے اس کے جنازے میں شریک لوگ نہیں ہوئے. تو اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جن 2 بڑی شخصیتوں کو پاکستان کا پورا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا دہشت گرد فسادی ثابت کرنے پہ لگا ہوا تھا، ان کے جنازے کتنے تھے اور اس شخص کا جنازہ کتنا تھا جس کو پاکستان کا میڈیا اور پوری دنیا کا میڈیا ایک ہیرو بنا کر پیش کر رہا تھا، تو لوگوں نے کتنی شرکت کی. اگر آپ اس کا اندازہ کریں گے اور اس کی پرسنٹیج نکالیں گے تو آپ کو پانی پانی ہو جانا چاہیے، آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف سے آپ لوگوں کو محبت کیوں زیادہ تھی. ارشد شریف کے خلاف آپ کے ٹویٹ، آپ کی سوشل میڈیا میں جو نفرت ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بھری پڑی ہے سوشل میڈیا ٹیم. آپ ارشد شریف کے چاچے نہیں تھے، آپ ارشد شریف کے ہمدرد نہیں تھے، صرف ارشد شریف آپ کا ہمدرد تھا. آپ کے جھوٹے بیانی کے لیے وہ جو سچ بول رہا تھا نا، وہ کسی ایک خاص آدمی کو اس کا سچ کا فائدہ ہو رہا تھا. اگر ایک دن ارشد نے عمران کے خلاف ایک لفظ نکالنا تھا اور آپ لوگوں نے اس کی ماں، بہن، بیٹی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں نا، اس کا وہ حشر کرتے کہ جو دنیا دیکھتی. باقی آپ کی لیڈر نے تو شرکت ہی نہیں کی. کوئی ارشد شریف کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا؟ نہیں تھا. تو آپ لوگوں کو ارشد شریف سے ہمدردی کیوں ہو گئی؟ آپ لوگوں کو صحافیوں سے ہمدردی کیوں ہو گئی؟ آپ لوگوں کے دور میں کتنے صحافیوں کے اوپر گولی چلی، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک صحافی تھا، حق سچ کی آواز تھا، بولتا تھا. لیکن اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا سچا تھا، کتنا حق بولتا تھا. لیکن اس کو آسمان پہ پہنچانا، پورا میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہونا، انٹرنیشنل میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہونا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیو اس کے ماں باپ بیٹی کی دکھا کے بھی لوگ کتنے جنازے میں آئے، اور جس کو آپ لوگوں نے دہشت گرد اور فسادی ثابت کیا، اور ان مجاہدوں کے جنازوں میں کتنے لوگ آئے. اگر پھر بھی آپ لوگ نہیں سوچو گے کہ حق پہ کون ہے، اور یہ دونوں بڑی شخصیتیں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ممتاز حسین قادری صاحب، یہ آپ کی جتنی بھی سیاستدان ہیں، عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، پیپل پارٹی ہو گیا، ان کے لیے ایک سبق ہے. ان کو سوچنا چاہیے. سلمان تحصیل کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ پورا میڈیا، پورا یعنی کہ سیاستدان سلمان تحصیل کے ساتھ تھے، اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. اور ممتاز حسین قادری کو پھانسی لگانے کا صدر کون تھا؟ ممنون حسین. اس کی جنازے میں کتنے تھے؟ 10 آدمی تھے. پھر بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلے. تو یہ لوگ، یہ عقل اور شعور اللہ کی ذات کسی کسی کو عطا کرتا ہے، ہر آدمی کی بس میں نہیں، جس کے نصیب میں ہوتا ہے. جو لوگ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو عقل اور شعور عطا کیا جاتا ہے. جو فتنے میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جو ان کا لیڈر ہوتا ہے نا، فتنے کا سربراہ ہوتا ہے، وہی اس کو نظر آتا ہے، اور اس کے ہر وہ اچھے کام نظر آتے ہیں، برے کام نظر نہیں آتے. لہٰذا ہم کو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بھئی اس کے جنازے میں لوگ کیوں زیادہ گیا، یا بڑا جنازہ تھا، یا ایک گناہ گار تھا، یا کچھ بھی تھا. ایز اے مسلمان پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہا ہے کہ جنازہ اس کا اچھا تھا، دوسرے سیاستدانوں صحافیوں کی نسبت اس کا ایک اچھا جنازہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دلی خواہش ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیاں، اس کے گناہ معاف کروا کے اس کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہماری نفرت ارشد شریف کے دل میں
کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو منافقت ہے نا اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے، اور اس کی آپ لوگوں کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کے لیے دل کرتا ہے کہ اللہ کی ذات نے جو آپ سے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیا ہے نا، اس لیے ہم کو زیادہ آپ لوگوں کے خلاف بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔